سب سے پہلے شہیرہ آپ کو مبارکباد اس انیشیٹو پر پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اب تک کن کن پولیٹیکل پارٹیز سے آپ مل چکی ہیں، کن کن ان کے نمائندوں سے ملی ہیں، اور کیسا رسپانس آیا ان کی طرف سے آپ کو؟ دیکھیں، السلام علیکم سب کو، اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے بلایا ہے یہاں پہ. مبارکباد تو آپ سے تب وصول کی جائے گی جب کچھ عملی کامیابی ہمیں حاصل ہوگی اس میں. میں نے اسٹارٹ کیا اپنا جو پورا یہ پروسیس تھا، پروسیس سے مراد یہ ہے کہ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیز لیجسلیٹرز، وہ میں نے اسٹارٹ کیا تقریباً آپ کہہ لیں جولائی اگست میں. اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو ان کی نیشنل اسمبلی سینٹ کی ویب سائٹس ہیں، اوپنلی اویلیبل جو پبلک انفارمیشن ہے، اس کو میں جا کے اپروچ کرتی تھی، ان فون نمبرز پہ کال کرتی تھی، اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ مجھے کسی صورت رسائی مل جائے ایکچوئل لیجسلیٹرز تک. بڑی مشکل سے ملتی تھی، 10 منٹ کی میٹنگز بھی، اٹ واز اے کانسیکوینس آف لاٹ آف ایفرٹ. جب مجھے میٹنگز ایونچولی ملی تو آئی واز ایبل ٹو میٹ فواد چودھری صاحب، منسٹر ہیں آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، لیکن میں ایکچولی ان سے مل رہی تھی ان ہز کیپیسٹی ایز اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی. میں ملی ناز بلوچ صاحبہ، اینی مری صاحبہ، شیر علی ارباب صاحب، رانا ارادت صاحب، رومینہ خورشید، مشاہد حسین سید. تو اکراس آل پارٹیز کل ملا کے 9 MNAs اور سینیٹر سے ملاقات ہوئی میری. ٹھیک ہے، تو اب یہ بتائیے کہ یہ انیشیٹو آپ نے انڈیویجولی لیا ہے خود، یا آپ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں اور وہ آرگنائزیشن اس کو لے کر چل رہی ہے آگے؟ یہ میرا انٹائرلی انڈیپینڈنٹ انیشیٹو ہے، لیکن انڈیپینڈنٹ اس صورت میں نہیں ہے کہ مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ اس کی جو نیڈ ہے وہ آ رہی ہے پاکستان کی 64% انڈر 30 پاپولیشن سے. تو میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ جی میری ایک پیشکش ہے. انیشیٹو ایفرٹ انڈیویجول ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ دا نیڈ ایگزسٹ اینڈ دیر آر اباؤٹ 60% آف دا پاپولیشن آف دس کنٹری جس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اس چیز کی. اور شہیرہ، جتنے ابھی آپ نے ایک لمبی لسٹ گنوائی کہ فواد صاحب، ناز بلوچ صاحبہ اور جو دیگر مشاہد حسین صاحب سے آپ ملی ہیں، ان میں ظاہر وربلی تو انہوں نے اس انیشیٹو کی بڑی تعریف کی ہوگی، عملی طور پر وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا یقین دہانی آپ سے کرائی ہے، کیا اس سلسلے میں انہوں نے آپ سے کمٹمنٹ کی ہے؟ دیکھیں، وربلی بھی سب نے تعریف نہیں کی، اور اس کا ایک مین ریزن یہ ہے کہ دو مین ریزنز ہیں. ابھی بھی بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ اگر کسی لیجسلیٹر سے میں بات کرتی ہوں تو ابھی وہ اسی زوم میں ہے کہ 40 سال اور 45 سال کی عمر کے لوگ بھی یوتھ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں جو ڈیفینیشن آف یوتھ کی وہ اس قدر ایوالو کر چکی ہے. یعنی کہ جین زیز اور ملینیلز کی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں بیسکلی. جین زیز وہ ینگ ٹین ایجرز ہیں جو ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. کلائمیٹ مارچ ہو گئی، اسٹوڈنٹ لون ہو گیا، اسٹوڈنٹ کرائسس، دوسری طرح کے کرائسس ہو گئے. ہر چیز کو لے کے اس وقت ٹین ایجرز اور ملینیلز، جین زیز اور ملینیلز کی وہ جنریشن ہے جو کہ فرنٹ لائن پہ چینج کے. اور وہ جو میں جس جنریشن کی بات کر رہی ہوں نا، وہ 18 سے 35 سال کی ہے. تو ایکچولی سب سے انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی لیجسلیٹرز ایسے موجود ہیں جو بڑے اس چیز کو بڑا خوش آئند سمجھتے ہیں کہ جی یوتھ تو ریپرزینٹڈ ہے ہماری پارلیمنٹ کے اندر، آپ کیسی بات کر رہی ہیں، اچھی خاصی یوتھ موجود ہے. میں جب ان سے پوچھتی ہوں کہ کیسے، تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جی 40 اور 45 سال کے تو کافی لا میکرز موجود ہیں. وہ اس بات کو ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ پچھلے 2 دہائیوں کے اندر اس دنیا میں اتنی تیزی سے تبدیلیاں آئی ہیں جو اس سے پچھلے 50 سالوں کے اندر نہیں آئیں. سائنٹیفک ریزن اس کا یہ ہے کہ ڈیجیٹائز ہو گئی پوری دنیا بڑی تیزی سے پچھلے 2 دہائیوں کے اندر. تو اب کی جو یوتھ جنریشن ہے وہ بہت مختلف سوچتی ہے اور گلوبلی بہت تیزی سے کنیکٹ ہوتی ہے. یعنی کہ دنیا بھر میں جو ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہی ہیں، دنیا بھر میں جو انوویٹو سولوشنز آ رہے ہیں سب سے مشکل مسائل کے، اس سے واقف ہے آج کی یوتھ، جو کہ غالباً پہلے کی یوتھ نہیں تھی. تو ایک انفارچونیٹ بات یہ تھی کہ لیجسلیٹرز کو اس چیز کا ادراک نہیں تھا. عملی طور پہ جو آپ نے پوچھا کہ ہم عملی طور پہ کیا کریں، عملی طور پہ ایٹ دس پوائنٹ آج جب ہماری بات ہو رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ممکنات ہیں، کچھ امکانات ہیں اس بات کے کہ ہم اس کو ایز اے لیجسلیشن پش کرانے میں پاسبلی کوئی کامیابی ہو جائے. لیکن دا باٹم لائن از کہ وہ تبھی ممکن ہوگا جب ہمارے لا میکرز کو اس بات کا احساس ہو کہ اس کی کتنی اشد اور کتنی ارجنٹ ضرورت ہے. جو ٹارگٹ آپ کا وہ صرف نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی ہے، یا جو لوکل باڈیز الیکشن ابھی ہونے والے ہیں کچھ دن میں، اس میں بھی آپ کا اور یوتھ کا کوئی انٹرسٹ ہے؟ دیکھیں، فیکچولی جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے اکراس آل ٹیئرز آف گورننس، یعنی کہ گورننس کی ہر سطح کے اوپر یوتھ کی نمائندگی بہت بہت اشد ضروری ہے، کیونکہ یوتھ کی آبادی اتنی زیادہ ہے اور اس کے ایوز ان کی ریپرزنٹیشن اتنی ہی کم ہے. ابھی جو آنے والے لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہیں، میں بہت پازیٹیو نہیں ہوں اس کے بارے میں، کیونکہ مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ دس از پرابیبلی گوئنگ ٹو بی اے لانگ رن، دس از پرابلی گوئنگ ٹو ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. تو میں آپ اس طرح سمجھ لیں کہ میں دیکھ رہی ہوں اگلے جنرل الیکشنز کی بات آپ کر لیں، لیکن بہت ہی کوئی زبردست بات ہو جائے گی کہ اگر وہ ابھی کے لوکل الیکشنز میں بھی کوئی پاسبلٹی بن پائے. لیکن جسٹ ٹو بی ویری کلیئر،
ہر سطح کے الیکشنز کی بات میں کر رہی ہوں، جس میں لوکل گورنمنٹ از اے ویری ویری کرٹیکل کمپوننٹ، بہت کرٹیکل کمپوننٹ ہے وہ ہماری گورننس کا، تو ڈیفینیٹلی اس میں بھی یوتھ کی نمائندگی کی بات ہو رہی ہے. شہیرہ، جو آپ کی سوچ ہے، آپ چاہتی ہیں کہ یوتھ کی نمائندگی ہر اسمبلی میں ہو، یہ کتنے پرسنٹ یوتھ ہماری ایسا سوچتی ہے؟ چونکہ ہم آج کل جو اپنی سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں آن لائن ایگزام دینا ہے، ہمیں فزیکل ایگزام نہیں دینا، تو ہماری ظاہر وہ پاکستان کا فیوچر ہے، وہ ایگزام دینے کو تیار نہیں ہے. یہ الیکشن، پالیٹکس، اسمبلی، یہ ذمہ داریاں کیسے اٹھا سکیں گے ان فیوچر؟ دیکھیں، ریسپیکٹفلی میں ڈس ایگری کرتی ہوں آپ کی بات سے، کیونکہ روزمرہ کی بنیاد پہ میری بات ہو رہی ہے ان اسٹوڈنٹس سے جو اس وقت گراؤنڈ پہ موجود ہیں. قطعاً حقیقت نہیں ہے کہ وہ ایگزامز دینے کو راضی نہیں ہو رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں فزیکلی اپیئر نہیں ہونا چاہتے، دو تین چیزیں کرتے ہیں. وہ دو تین چیزیں کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، فار ایگزامپل میڈیکل اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ایکیڈیمک ایئر میں جب ہم 7-8 دن ایکچولی کیمپس گئے پڑھائی کرنے کے لیے، تو یہ کس قدر ممکن ہے، کس طور یہ ممکن ہے کہ ہم میڈیکل ایگزامس جس کا 50% تھیوری ہوتا ہے، 50% پریکٹیکل ہوتا ہے، ہاؤ از اٹ ہیومنلی پاسبل کہ ہم وہ ایگزامز فزیکلی دے سکیں؟ جب آپ نے پورا ایک ایکیڈیمک ایئر آپ نے لوگوں کی پڑھائی کی اسکرین کے آگے سے، آن اسکرین کی، آن لائن کی، اب آپ اچانک سے اگر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آن کیمپس ایگزامز دیں گے، تو صرف اس میں قطعاً یہ بات ہی نہیں ہے کہ وہ کووڈ کو بہانہ بنا رہے ہیں، قطعاً یہ بات نہیں ہے کہ وہ ایگزامز نہیں دینا چاہ رہے، وہ تو دیگر اور باتیں کر رہے ہیں، ان پہ تو ہمارا بالکل زور نہیں ہے. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے پڑھائی تو آن لائن کروائی، لیکن آپ نے فیس 100% لی، حتیٰ کہ صرف 100% فیس نہیں لی، آپ نے اس سے زیادہ بھی فیس لی. میں ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہی تھی، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ یونیورسٹی ان سے 1000 روپے پر اسٹوڈنٹ، جو کل ملا کے کوئی 2.5-3 کروڑ روپے بن چکے ہیں، وہ ان اسٹوڈنٹ سے وصول چکی ہے وہ یونیورسٹی، اس نام پہ کہ ہم ایک اچھا خاصا آپ کو آن لائن سسٹم دیں گے پڑھائی کرنے کا. دیٹ آن لائن سسٹم از نو ویئر ٹو بی سین. لیکن ہوا یہ کہ اسٹوڈنٹس کی جیب خالی ہو گئی. اب اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بات تو یہ کی کہ آن لائن پڑھائی کرائیں گے آپ، وہ بھی بہت سب اسٹینڈرڈ پڑھائی کرائی آپ نے. دنیا بھر میں جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، میں خود فل برائٹ اسکالر ہوں، میں باہر سے اپنی گریجویٹ کی پڑھائی کر کے آئی ہوں، مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ باہر کی یونیورسٹیز نسبتاً بہتر تیار تھیں اس پینڈیمک کے لیے. پاکستانی یونیورسٹیز اگر نہیں تھیں تو اس بات کا اکنالجمنٹ نہیں کر پائیں. وہ پورے سال اسٹوڈنٹس کو ایک اسپیسیفک فریم ورک میں انہوں نے پڑھائی کرائی ہے. اور اب جب اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہماری بھی تو سنیں، بیکاز ہم اسٹوڈنٹس ہیں، ہمیں بہتر پتہ ہے اپنی سچویشن کے بارے میں، تو اس پورے ڈائلاگ کو، ان کی تمام ڈیمانڈ کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ جی اسٹوڈنٹس ایگزام ہی نہیں دینا چاہ رہے، جو کہ حقیقت سے قطعاً قربت نہیں رکھتا. دیٹس انٹائرلی لائک اوے فرام دی ایکچوئل ریالٹی آن دا گراؤنڈ. اسٹوڈنٹس صرف ایگزامس کی بات نہیں کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس فیس کی بات کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس سیٹس کی بات کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس یہ بات کر رہے ہیں، پی ایم سی کی بات کر رہے ہیں. وہ بے شمار ایشوز ایکچولی اسٹوڈنٹس آج فیس کر رہے ہیں. آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جتنے بھی پولیٹیشین سے آپ ملی ہیں، کون سی پولیٹیکل پارٹی نے آپ کے اس انیشیٹو کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہے، اور ان فیوچر کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ بھی جوائن کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ لیکن سب سے پہلے تو لیٹ می کلیریفائی کہ دس انٹائر موومنٹ، یہ جو پوری تحریک ہے، جو پوری کوشش ہے، یہ میرے بارے میں نہیں ہے. پاکستان میں 135 ملین نوجوان موجود ہیں. 2040 تک یہ تعداد بڑھ کے 150 ملین ہو جائے گی، جس کے بعد یہ ونڈو جو کھڑکی ہے نا پاکستان کی ڈیموگرافک اپرچونٹی کی، وہ بند ہو جائے گی پاکستان کے اوپر. تو اس سے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو کٹ اٹ کہ میں ایز این انڈیویجول جا کے کسی سیاسی جماعت کو جوائن کر لوں. میرا ایسا ارادہ نہیں ہے. میرا ارادہ ہے کہ پاکستان کی جو ہے اس وقت 64% انڈر 30 جو پاپولیشن ہے، تاریخ میں کبھی بھی اتنی تعداد نہیں تھی نوجوانوں کی پاکستان میں، اس کو رسائی ملنی چاہیے ایوانوں کے اندر ان کی ڈیسیژن میکنگ کے لیے. اس کی باٹم لائن میں آخری بات یہ بتائیے گا کہ اس کی وجہ یہ ہے پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کیے بغیر یہ پاکستانی یوتھ کیا اسمبلیوں کا پارٹ بن سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے جو ہمارا پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے ایسا ممکن نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں جوائن نہیں کروں گی، لیکن حقیقت یہ جو میرا پروپوزل ہے وہ یہی کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پہ یہ لازم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے یوتھ ورکرز کو، اپنے یوتھ ووٹرز کو، ان تک اکاؤنٹیبلٹی، ان کو احتساب دیں، اور وہ اسی صورت ممکن ہے کہ وہ ان کو ریپرزینٹ کریں اپنی سطح کے اندر، اپنی لینس کے اندر ان یوتھ کی نمائندگی لیڈرشپ پوزیشن پہ رکھیں. مطلب یوتھ والنٹیئر تو بہت کرتی ہے، بہت گراس روٹس ورک کرتی ہے، لیکن اب ٹائم آ گیا ہے کہ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ، ٹاپ ٹیئر ڈیسیژن میکنگ جو ہے نا پاکستان کی، کیونکہ پاکستان کو ہم نے ایکچولی اس کے فیوچر کو ہم نے انہیریٹ کرنا ہے. اولڈر جنریشنز کی جو مونوپلی ہے اس کو چیلنج کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز پہ لازم ہونا چاہیے کہ وہ اب اپنی یوتھ کو لیڈرشپ پوزیشن پہ لے کر آئے، کیبنٹ منسٹری کے اندر لے کر آئے، ان کو 30% ٹکٹس دے ہر الیکشن کی سطح.